السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم یوسف سے، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈ نیوز۔ آج ہمارے ساتھ معزز شخصیات موجود ہیں، پختون یونین فیڈریشن راولپنڈی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے آپ اپنا نام اور کہاں کے رہائشی اپنے انٹروڈکشن کریں۔ میرا نام محمداقبال خان ہے، پختون اتحاد یونین صادقآباد راولپنڈی کا صدر ہوں۔ اس تنظیم میں آپ لوگوں کو کیا سہولت دے رہے ہیں؟ مطلب جتنا تنظیمیں چل رہے ہیں نا، مختلف فیسلٹیز دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا ہے؟ اس تنظیم میں ہم یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے کسی پختون برادری کا کوئی بھی فرد ہو، اس کے اوپر تانا تحصیل کچہری کا کوئی مسائل آتا ہے تو ان سے سب سے پہلے ہم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جو کوئی بات کرنی پڑتی ہے تو وہ وکالت ہم کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی سے کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں رکھتے، سب کچھ اپنے پاس سے کرتے ہیں۔ مطلب جتنا بھی آپ ہیلپ کرتے ہیں پختون برابری کا، تو وہ آپ اپنے طرف سے؟ جی اپنی طرف سے کرتے ہیں الحمدللہ، آج تک ایک ٹھکے کا کوئی۔ سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس تنظیم میں آپ کتنے لوگ ہیں اور کتنے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں؟ صرف راولپنڈی ریجن میں ہوتا ہے یا پورا پاکستان میں آپ کی تنظیم کام کرتے ہیں؟ ہم تقریباً صرف راولپنڈی میں صادقآباد میں صرف صادقآباد ہماری یونین کام کر رہی ہیں، اور اسی حوالے سے ہم تقریباً 5-6 لوگ جو ہے اس کی ذمہ داری ہم لوگوں نے سنبھالی ہوئی ہے، اور میں اور چیئرمین صاحب اس میں 24 گھنٹے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ جہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بقایا لوگ اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں، لیکن جو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم 2 آدمی ہر ٹائم ایکٹیو ہوتے ہیں۔ سر، یہ جو آپ نے یہ تنظیم بنایا، ان کی ضرورت کیوں پڑا کہ آپ نے اتنا بڑا سٹرگل کر کے ایک الگ پلیٹ فارم مہیا کیا؟ اس کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑی کہ ہمارے کسی بھی برادری کے کسی بھی فرد کے اوپر کوئی معمولی سی بات آ جاتی تو یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، سب سے پہلے ان کے پاس جاتے تھے، وہ ان سے معمولی کام کے 20-25 ہزار روپے لے لیتے تھے، اور ایک چھوٹی سی بات سے وہ بڑی بات اس کو بنا لیتے تھے۔ پولیس کے ساتھ وہ ملے ہوتے تھے، وکیلوں کے ساتھ ملے ہوتے تھے۔ جب سے ہم نے یہ فلاحی تنظیم سنبھالی تو اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ہمارا 20,000 کا کام 500 میں ہو رہا ہے یا 1000 میں ہو رہا ہے، وہ بھی تنظیم کے لوگ ہی کر رہے ہیں۔ مطلب آپ کی تنظیم اس کی وجہ سے بنا جس جگہ پختونوں کو جو مسائل ہے وہ آپ بیٹھ کے اپنے گھر میں ہی حل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے گھر میں حل کرنا چاہتے ہیں، جو باہر کے ہوتے ہیں تمام پختونوں کے صادقآباد کے، خاص کر کے شیخ بابا چمرکنڈ، علینگار اور سوران کے جو لوگ ہیں، یہ ہمارے سیدھے سادے لوگ ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو ان کے مسائل کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، تو اس مسائل میں جو کوئی بات ہوتی ہے وہ ہم بلا کسی لالچ کے کوئی حل کرتے ہیں۔ سر، اب مجھے یہ بتائیں کہ راولپنڈی ریجن میں پختونخوا کے جتنا لوگ ادھر رہائش پذیر ہیں، ان کو صحت کارڈ کے حوالے سے بہت مسئلے درپیش ہے، ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ صحت کارڈ کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو میں لیڈ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ لوگوں نے اس بات پہ ہم سے سوال اٹھائے اور ہماری بات سینئر رہنماؤں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ صحت کارڈ کے مسئلے میں ہماری بات یہ ہے کہ آج تک ہمارے 10% پختونوں کو کارڈ موصول ہو چکے ہیں، وہ بھی یہاں پر پنڈی یا اسلام آباد یا لاہور یا کسی جگہ میں موصول نہیں ہو رہے، ہمیں اپنی ایجنسی غلنئی جانا پڑ رہا ہے، اور 5-10 ہزار روپے لوگ اس کے پیچھے لگا رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ لوگ جا رہے ہیں۔ تو ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں صحت کارڈ کے بارے میں ریلیف دی جائے، ہمارے لوگوں کو ریلیف دی جائے۔ ہمارے لوگ سب سے غریب طبقے کے لوگ ہیں کہ اور ابھی تک کسی کو کارڈ موصول نہیں ہوئے۔ اس وقت میرے پاس گھر میں 200-250 فوٹو کاپی ہے جو پختون برادری نے جمع کرائی ہے، جو میرے پاس اب موجود پڑی ہوئی ہے۔ 1 مہینہ پہلے 200 کارڈ میں وہاں سے لا چکا ہوں جو لوگوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، لیکن میں خان صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی ٹیم دی جائے جو ہماری پختون برادری کی، خصوصاً پختون برادری کو یہ ریلیف دے سکے کہ ان کو کارڈ، کیونکہ ہم ووٹ یہاں پہ کاسٹ کرتے ہیں، اور صحت کارڈ ہمیں ایجنسی سے لینا پڑتا ہے، تو ہمیں بہت تکلیف ہے اس بارے میں، ہمارے لوگوں بہت پریشان ہیں اس مسئلے میں، ان کو کارڈ موصول نہیں ہو رہے۔ تو کیا مسائل درپیش ہوتا ہے جس ٹائم آپ آفس جا کے وہاں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا کارڈ نہیں ملا، تو وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا کارڈ اپنے علاقے سے، متعلقہ علاقے سے موصول ہوگا، اور وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ذرا ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مطلب آپ کی سارا فیملی، سارا بزنس ادھر ہی ہے، رہائش پذیر آپ ادھر؟ 75% لوگ
یہ پنڈی اسلام آباد اور مختلف شہروں میں رہ رہے. اور وہاں پہ جو مسئلہ تھا خیبر پختونخوا میں، خصوصاً پختونخوا اور پختونخوا کے جتنا بھی پٹھان میں، ان کو سب سے بڑا مسئلہ جو تھا چند دن پہلے آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے تھا. وہ بلاک ہوا، تقریباً 80,000 لوگوں کے آئی ڈی کارڈ بلاک تھا. ان کے حوالے سے ابھی تک کیا رد عمل ہے؟ اس کے حوالے سے تو رد عمل، سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد سابقہ وزیر داخلہ شہریار افریدی صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات پہ ایکشن لیا کہ پختون اور سندھی بلوچی ان کو علیحدہ نہ بنائے، ان کو ایک ہی نادرا میں آئی ڈی کارڈ کی سہولت دی جائے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے. اب ہمارے 80% لوگ کسی بھی نادرے میں جائے، پہلے جب ہم جاتے تھے ہمیں کہتے تھے کہ آپ اپنے متعلقہ علاقے اپنے ایجنسی جاؤ، وہاں پہ آپ اپنا کارڈ اندراج کراؤ. اب ہم الحمدللہ کسی بھی نادرہ NIC آفس جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں سہولت مل رہی ہے. اس بات میں ہم پاکستان تحریک انصاف کے تمام سینئر جو ہے ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس مسائل پر ایکشن لیے. وزیر داخلہ شہریار افریدی کی ہوتے ہوئے اس کے بعد ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی. اب اس وقت لیڈ نیوز کی ناظرین بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم یہی پیغام ان کو دیں گے کہ تمام نیوز میں سب سے پہلے ہماری پختون کی آواز اور پختون کی بات لیڈ نیوز والوں نے سنی. ہم ان کا تہ دل سے تمام پختونوں کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا ہم بے حد مشکور ہے کہ انہوں نے ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائی اور ہماری بات اگلے لوگوں تک پہنچائی. بہت شکریہ لیڈ نیوز کو ٹائم دینے.